بچوں ہم یہاں پر روزمرہ زندگی میں پی ایچ کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ فضا میں موجود نائٹروجن ڈائی آکسائڈ اور سلفر ڈائی آکسائڈ گیس جب بارش کے پانی سے مل کر نائٹرک ترشا اور سلفر یکت ترشا بناتی ہیں، اس بارش کا اگر پی ایچ کی قدر 5-6 ہو تب یہ ترشئی خاصیت کا پانی ہوتا ہے، گویا کہ یہ ترشئی بارش ہوتی ہے۔ یہ ترشئی بارش پانی دریا اور تالابوں میں شامل ہو کر آبی جانور اور پودوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس ترشئی پانی کو معتدل کرنے کے لیے اس میں کیلشیم کاربونیٹ ملایا جاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر بارش ہو رہی ہے، اگر اس کا پی ایچ ویلو کم ہے تو یہ اس پانی میں موجود جانوروں کو نقصان کا سبب بنے گا، کہ ترشئی پانی ہے۔ دوسری پی ایچ کا استعمال مٹی میں ہوتا ہے۔ مٹی اگر درست ہے، بہتر ہے، تو اس سے نکلنے والے درخت بھی بہتر رہتے ہیں۔ مٹی کو لے کر اس میں پانی ملایا جاتا ہے اور حاصل ہونے والے کیچڑ کو چھان کر اس کی پی ایچ ویلو حاصل کی جاتی ہے۔ اس کی جانچ یونیورسل مظہر یا لتمس سے کی جاتی ہے۔ اگر مٹی ترشئی ہے تب اس میں اساس جیسے چاک یا چونا وغیرہ ملاتے ہیں۔ اگر ترشئی خاصیت ختم ہو جائے، اگر مٹی اساسی خاصیت رکھتی ہو، تب اس میں کھاد جیسے جانوروں اور پودوں اور درختوں کے گلے سڑے باقیات ڈالی جاتی ہیں تاکہ اس میں اساسیت ختم ہو جائے، تاکہ پودے صحت مند طور پر نمو پائیں۔ اگر مٹی کا پی ایچ 6 یا 6 سے کم ہے تو گویا کہ وہ مٹی میں ترشیت ہے، تو اسے معتدل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پی ایچ کا استعمال ہمارے ہضمی نظام میں بھی ہوتا ہے۔ جب ہم کسی چیز کو کھاتے ہیں تب ہمارا جسم ہلکا یا ہائیڈروکلورک ترشا پیدا کرتا ہے جو غذا کو ہضم کرنے کا کام کرتا ہے۔ عام طور پر یہ اتنا ہی ترشا پیدا کرتا ہے جتنی غذا کی ہم کو ہضم کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ہمارا جسم زیادہ مقدار میں HCl کو پیدا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں معدے میں درد اور جلن کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ معدے میں ترشا یا ترشیت یا تیزابیت پائی جاتی ہے۔ اسے تیزابیت یا ایسیڈیٹی کہتے ہیں۔ اس وقت میں اینٹی ایسڈ ادویات یا ترشا شکن ادویات کا استعمال کرتے ہیں جو دراصل اساس ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجہ میں السر تک ہوتا ہے۔ عام طور پر میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ یہ اساس ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ ہمارے معدے میں پیدا ہونے والے HCl سے تعامل کرتا ہے، جس کے نتیجے میں نمک اور پانی حاصل ہوتا ہے، گویا کہ یہ تعدیل ہوتا ہے۔ دانتوں کی خرابی میں بھی پی ایچ کا بہت اہم رول ہے۔ جب منہ میں دانتوں میں کا پی ایچ 5.5 سے کم ہو جاتا ہے تب دانت خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دانت ایک غلاف سے بنے ہوتے ہیں جسے انیمل کہتے ہیں، جو کیلشیم فاسفیٹ سے بنا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے جسم کا سب سے سخت حصہ ہوتا ہے جو پانی میں بھی حل نہیں ہوتا ہے، لیکن جب منہ کا پی ایچ 5.5 سے کم ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمارے منہ کے دانت یہاں پر ترشا بننا شروع ہو چکا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ خراب ہونا شروع ہوتے ہیں۔ منہ میں موجود جراثیم کھانے کے بعد شکر اور دوسری اشیاء جو دانتوں میں رہ جاتے ہیں ان کو تحلیل کرتے ہیں اور ترشا پیدا کرتے ہیں، جو دانتوں کی خرابی کا سبب بنتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا چاہیے جو اساسی خصوصیت رکھتا ہے۔ یہ ٹوتھ پیسٹ ترشے سے تعامل کر کے اسے معتدل کرتا ہے، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم ہر نماز کے لیے اس مسواک استعمال کریں۔ یہ مسواک بھی اساسی خصوصیت رکھتا ہے جو ہمارے دانتوں میں پیدا ہونے والے ترشے کو معتدل کر دیتا ہے۔ ہم کو چاہیے کھانا کھانے کے بعد اپنے دانتوں کو صاف کرے، ٹوتھ پیسٹ یوز کرے اور مسواک کا استعمال کرے۔ ایک شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، شہد کی مکھیاں جب ڈنک مارتی ہے
ڈنک مار کر جسم یہ ترشے کو چھوڑتی ہے، جس کی وجہ سے جلن ہوتی ہے، اس جگہ اساس لگانے سے آرام ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیے ہاتھ میں شہد کی مکھی ڈنک چھوڑ دی، یہاں ترشا ہے، اگر آپ یہاں اساس لگائیں گے تو آرام ہو جائے گا۔ چلیے گھاس ہوتی ہے جسے چبھنے والی گھاس یا بچھو گھاس کہتے ہیں، اس پر میتھونک ترشا یا فارمک ایسڈ ہوتا ہے جو جسم میں داخل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جلن ہوتی ہے۔ اس کے قریب پتوں کو، اس کے قریب ہی موجود دوسرے پتے ہیں جس میں اساسی خصوصیت ہوتی ہے، اس کو لگانے سے یہ معتدل ہو جاتا ہے اور پھر آرام ہو جاتا ہے۔ اس طرح پی ایچ ہماری روزمرہ زندگی میں پی ایچ کی اہمیت ہے۔